بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور حکیم میاں احمد رضا سجاد حاضر خدمت ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم دیکھیں گے کہ پٹھوں کی کمزوری کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یعنی واٹ آر دی کازز آف مسلز ویکنس۔ اور اگر کسی کو خدا نخواستہ پٹھوں کی کمزوری کا مسئلہ ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پٹھوں کو مضبوط، طاقتور اور توانا کرنے کے لیے ایک بہت ہی آسان اور آزمودہ علاج کے بارے میں بھی عرض کروں گا، جس سے نہ صرف آپ کے پٹھوں کی کمزوری دور ہوگی بلکہ یہ علاج اعصابی کمزوری کو ختم کرتا ہے اور مردانہ طاقت میں بھی بے حد اضافہ کرتا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ صحت اور زندگی کے متعلق تمام ضروری نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہمارے جسم میں 650 کے قریب مسلز موجود ہیں۔ ہمارے جسم میں تمام حرکت مسلز کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے پٹھوں میں یعنی مسلز میں کوئی کمزوری یا خرابی واقع ہو جاتی ہے تو پٹھوں کے پھیلنے اور سکڑنے کی صلاحیت اور اہلیت کم ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ ختم ہو جاتی ہے، جس سے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہمارا روزمرہ کا کام متاثر ہوتا ہے، جس سے ہمارے جسم کی پرفارمنس 100% نہیں رہتی اور بالآخر ہمیں زندگی میں کئی طرح کی ناکامیوں، پریشانیوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، پٹھے ہمارے جسم میں کئی طرح کے افعال انجام دیتے ہیں۔ مثلاً انسانی جسم میں ہونے والی موومنٹ مسلز کی بدولت ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کی حفاظت میں مسلز امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ کام کاج کے دوران ہمارے اعضاء ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جس سے زندگی کی روانی قائم رہتی ہے۔ اعضاء کے درمیان یہ کوآرڈینیشن اور ہم آہنگی بھی اعصاب اور پٹھوں کے مرہون منت ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جسم میں بلڈ سرکولیشن اور نسل کو آگے بڑھانا بھی صحت مند، طاقتور اور مضبوط پٹھوں کی بدولت ہے۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ صحت مند اور طاقتور پٹھے جسم کی صحت، طاقت، قوت اور کارکردگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی صحت مند پٹھے، صحت مند جسم۔ ناظرین، ہمارے جسم میں پٹھوں کی 3 اہم اقسام ہیں، یعنی there are 3 major types of muscles in human body۔ نمبر 1 skeletal muscles، نمبر 2 smooth muscles، نمبر 3 cardiac muscles۔ یہ تینوں مسلز ہمارے جسم میں مختلف ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو خدا نخواستہ پٹھوں کی کمزوری ہو جائے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، یعنی ایسی کون سی نشانیاں ہیں جس سے پتہ چل سکے کہ فلاں شخص پٹھوں کی کمزوری میں مبتلا ہے، یعنی واٹ آر دی سائنز اینڈ سنڈرومز آف مسلز ویکنس۔ تو ایسی صورتحال میں پٹھوں میں درد ہوتی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ اور اکڑاؤ رہتا ہے، کڑل بھی پڑ سکتے ہیں، تھوڑا سا کام کرنے پر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، رانوں میں اور پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، ہر وقت سستی اور کاہلی رہتی ہے، مریض ہر وقت تھکا تھکا محسوس کرتا ہے، طبیعت بے چین رہتی ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن اور چہرہ بے رونق ہوتا ہے، مریض کو چکر آ سکتے ہیں، نیند صحیح نہیں آتی اور پٹھوں کے مریض نیند کی کمی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پٹھوں اور اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے مریض کو راشا کا عارضہ ہو جاتا ہے، جس میں مریض کے ہاتھ اور سر غیر ارادی طور پر ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پٹھوں کی کمزوری مردوں میں سستی، کمزوری، نامردی اور شہوت کی خرابیاں اور مسئلے مسائل پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پٹھوں کی کمزوری کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ محترم ویورز، پٹھوں کی کمزوری کی بے شمار وجوہات ہیں، مثلاً ایجنگ فیکٹر، جس میں عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ خواتین میں بار بار بچے پیدا کرنا یعنی فریکوینٹ پریگننسیز پٹھوں کی کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ کثرت جماع، ٹینشن، ڈپریشن، غذائی قلت، خون کی کمی، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، زنک اور آئرن یا وٹامن ڈی کی کمی پٹھوں کی کمزوری پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلز انجری بھی پٹھوں کی کمزوری کا سبب بنتی ہے، یعنی خدا نخواستہ کسی حادثہ یا چوٹ کے نتیجے میں بھی ہمارے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خون کی کمی، ہارٹ ڈیزیزز، کڈنی ڈیزیزز، شوگر یعنی ڈائبٹیز، ٹی بی، ہیپاٹائٹس، ڈینگی، ملیریا، ٹائیفائڈ اور آتشک یعنی سفلس پٹھوں کی کمزوری کی بہت بڑی وجوہات ہیں۔ علاوہ ازیں لمبے عرصے تک اینٹی بایوٹک میڈیسنز کا استعمال بھی ہمارے پٹھوں کو کمزور کرتا ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنے والی میڈیسنز اور چند ایک پین کلر دوائیاں، اینٹی انفلامیٹری میڈیسنز
اور کیموتھراپی پٹھوں کو بے حد نقصان پہنچاتے ہیں اور پٹھوں کی کمزوری کا بہت بڑا سبب ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب میں آپ کو پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے اور پٹھوں کو مضبوط، طاقتور اور توانا بنانے کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں کی جانے والی احتیاط، پرہیز اور علاج کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے یاد رکھیں، ورزش آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ ریگولر ایکسرسائز اور ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کی سلیپنگ پراپر ہونی چاہیے، یعنی نیند پوری لیں اور سٹریس اوائڈ کریں۔ اپنی ڈائٹ بیلنس رکھیں، کھانا وقت پر کھائیں، سوشل میڈیا کا استعمال کم کر دیں۔ آپ کا اسکرین ٹائم دن میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ تک ہونا چاہیے اور زندگی صاف ستھری گزاریں۔ اس احتیاط اور پرہیز کے ساتھ ساتھ علاج کے طور پر میں نے چند ایک دوائیاں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں درج کر دی ہیں، جن کو بنانا اور استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت جلد تیار ہو جاتی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ نے بتائے ہوئے طریقہ کار پر عمل کیا تو بہت جلد آپ کے پٹھے مضبوط اور طاقتور ہو جائیں گے اور پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہونے والی کمزوری اور نامردی فوری طور پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور آپ خوش باش اور صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ محترم ناظرین، فردر میڈیکل ایڈویژن اور ٹریٹمنٹ کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی پیج کو فالو ضرور کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے معالج ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور حکیم میاں احمد رضا سجاد کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔